سورہ دہر کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسقون فیہا کاسن، ان کو پلایا جائے گا ایک ایسے جام میں کانا مزاجہا زنجبیلا، کہ اس میں جو جام ہوگا اس کی آمیزش زنجبیل سے ہوگی۔ زنجبیل اردو زبان میں سونٹھ یا ادرک کو کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ اپنی شراب میں اس کی آمیزش کو پسند کیا کرتے تھے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور ایک ایسا چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے۔ اب تک ہم نے سورہ دہر میں کافور، زنجبیل اور سلسبیل، یہ جنت کے چشموں کے نام ہیں، ان کو پڑھا ہے۔ ان میں سے جو زنجبیل ہے اس کی آمیزش کچھ جیسے تیکھی آمیزش ہوتی ہے، کھٹاس والی آمیزش ہوتی ہے، اور لیکن سلسبیل جو ہے یہ میٹھا اور شیریں ہے۔ تو گویا جس طرح ہم دنیا میں جو ہے اسی ٹیسٹ کے حساب سے اپنے لیکوڈز پیتے ہیں، تو اللہ پاک نے جنت کے جام کا بھی ایسے ہی ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک جنت کے خدام کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ، کہ ان جنتیوں کے اوپر طواف کریں گے لڑکے مخلدون، جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہاں پہ طواف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کسی چیز کے گرد چکر لگانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو خدام کے لیے لفظ جو ہے وہ انتہائی خدمت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ہر وقت خدمت میں وہ لوگ چکر لگا رہے ہوں گے۔ اور پھر ولدان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خدام جو ہوں گے وہ جوان بھی ہوں گے، ایکٹیو بھی ہوں گے، اور ان کے ہر کام میں جو ہے وہ تیزی ہوگی، کیونکہ جو جتنا صحت مند اور نوجوان ہوتا ہے وہ اتنی ہی خدمت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جوان خون کو آگے لے کر لائیں، یوتھ کو آگے لے کر آئیں کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اب کام کر سکیں۔ پھر لفظ مخلدون جو ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ کیفیت یہاں پہ کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ دنیا والوں میں سب سے بڑا خوف یہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ان کے امپلائرز جو ہیں یا کام کرنے والے جو ہیں، یہاں تک کہ ہمیں یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ آج نہ آئے تو پھر کیا ہوگا۔ تو مخلدون سے جو ہے ان غلاموں کی یا خدمت گزاروں کی اس چیز کا کوئی خوف نہیں رہے گا کہ یہ لوگ چھٹی کر لیں گے یا یہ ہمیں درمیان میں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جو خادم ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا گمان ہوگا لؤلؤ منثورا، کہ جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ خدام کا حسن جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کے حسن کے لیے لؤلؤ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ موتی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منصور جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے نثارہ، بکھر جانا، جیسے کہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں لفظ نثر، کہ اس شعر کو نثر میں بیان کریں، یعنی کہ اس کی وضاحت کر کے بیان کریں۔ مفسر کرام بھی فرماتے ہیں کہ جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ دلہن کے کپڑوں پہ موتیوں کا جو چھٹا دیا جاتا ہے، مکیش کا چھٹا دیا جاتا ہے، تو وہ بکھرا ہوا ہونا ان کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی دنیا پہ ستاروں کے چھٹے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت کیفیت ہے کہ صرف ان کا حسن موتی سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، مگر منصور کے لفظ سے یہ ہے کہ موتی جتنے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اس قسم کے خوبصورت جانور جو ہوں گے وہ جنت میں ہر طرف جو ہیں وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ اور اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا کھانا بہتر سے بہترین ہو، لیکن اگر اس کو پیش کرنے والے لوگ جو آپ کے خدام جو ہیں اگر وہ گندے ہوں، تو انسان کسی کے گندے حال حلیے سے جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو گویا کہ جو خدمت والے خدام ہیں وہ اتنے خوبصورت ہوں گے، رزق اتنا خوبصورت ہوگا، تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو اس جنت کے مالک ہوں گے وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے، ثُمَّ رَأَيْتَ، پھر تم دیکھو گے، نعیمًا، نعمتوں کو، وَمُلْکًا کبیرہ، اور بہت بڑی سلطنت کو۔ اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اذا جو ہوتا ہے وہ اچانک دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور ثم جو ہوتا ہے وہ کچھ تاخیر کے لیے آتا ہے۔ تو یہ دو مرتبہ رأیتا کو لایا گیا ہے، ایک مرتبہ اس کے ساتھ اور ایک مرتبہ ثم کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ جب اس کے ساتھ لایا گیا ہے تو اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلی نظر میں اپنی جنت کی وسعت کا احاطہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک ہر انسان کو اتنی وسیع جنتیں دیں گے اور اتنی کثیر تعداد میں نعمتیں دیں گے کہ وہ پہلی نظر میں ان سب کو اپنی نظر میں سمو ہی نہیں سکے گا۔ لہذا اس لیے ثم کا لفظ آیا کہ جوں وہ وہاں پہ ٹھہرے گا اور دیکھے گا، ایک کے بعد ایک نعمتوں کو دیکھے گا، تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھنے کا لفظ لایا گیا ہے۔ نئی لفظ جو ہے یہ نعم سے ہے، اور نوم جو ہے وہ نرمی کو کہا جاتا ہے، اسی سے لفظ انعام بھی بنتا ہے۔ اور صورت مبارکہ میں جو قرآن پاک کی ہیں ان میں ایک باقاعدہ صورت کا نام بھی سورہ انعام ہے۔ اس کا ایک معنی جو انعام کا بیان کیا جاتا ہے وہ چوپائے اور جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عموماً اس سے وہ جانور مراد ہوتے ہیں جیسے کہ گائے اور بھینس۔ اور یہ بالخصوص ان کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں یہ بہت آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ، اڑتے بھی ہیں تو بہت آہستگی کے ساتھ۔
تو ایک سہولت، آسانی اور نرمی جو ہے ان جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اور پھر اسی لفظ کو نعمت اور انعام کے لیے بھی استعمال کیا گیا، کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آسانی لے کر آتا ہے، سہولت لے کر آتا ہے۔ اور پھر اسی لفظ کو جنت کے لیے استعمال کیا گیا کہ سب سے بہترین انعام اور سب سے بہترین سہولت اور آسانی والی زندگی جو ہے وہ جنت میں نصیب ہوگی۔ پھر نعمتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ملک جو ہوتا ہے یہ بادشاہت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری اردو زبان میں تو ملک کہتے ہی اس کو ہیں، جو کہ وسیع و عریض علاقہ ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کے اندر بذات خود اتنی وسعت تھی، مگر اس کے ساتھ مزید کبیر کا لفظ لایا گیا ہے جو کہ مبالغے کے انداز میں ہے کہ بہت بڑا ہونا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں تو ہر انسان کو اپنی انفرادی سطح پہ نصیب ہو جاتی ہیں، ہر انسان اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، لیکن ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری وہ حیثیت اور مقام تو نہیں ہوتا ہے، ہم ایک عام شہری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت معنی جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو ایسی جنتیں دی جائیں گی کہ وہ اپنی جنت کا بادشاہ خود ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں عالیہ ہم ثیاب ان کے اوپر کپڑے ہوں گے۔ یہاں پر کپڑے کے لیے ثیاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ثابہ یثوبو سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، کسی چیز کا بار بار آنا، اور لباس کو چونکہ بار بار تبدیل کیا جاتا ہے اس لیے اس کو ثیاب کہا جاتا ہے۔ اور وہ کپڑے کس کے ہوں گے؟ سندس کے ہوں گے۔ تو سندس جو ہے یہ باریک ریشم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور خضر سبز رنگ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ بعض اہل علم میں نکتہ بیان کرتے ہیں کہ سبز رنگ کی یہاں پہ تخصیص کیوں کی گئی ہے، اس کی وجہ تو ہمیں دنیا دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کتنی نباتات کو، کتنے پھلوں کو، اور پھر اللہ پاک نے درختوں کو، چارے کو، گرینری کو کتنا زیادہ اس دنیا میں رکھا ہے۔ تو گویا کہ اس رنگ کے اندر کچھ جاذبیت ہے، خاصیت ہے، اور اللہ پاک کی قدرت ہے کہ گنبد خضرا بھی جو ہے وہ اسی رنگ کا ہے۔ تو اس رنگ کے اندر کوئی ایسی خوبصورتی ہے کہ بالخصوص اس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ جنت کو تو نور سے بیان کیا جاتا ہے، سفید رنگ سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ جنت ایسی جگہ ہے جو کہ ڈھانپی ہوئی ہے سبزے سے، تو سبزہ جو ہے وہاں پہ بھی سبز رنگ کا ہی ہوگا۔ تو جب ہم رنگوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں اس رنگ کے اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں۔ پھر فرمائے استبرق، استبرق جو ہے وہ موٹے ریشم کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ چائنا سلک پسند کرتا ہے، کوئی راؤ سلک پسند کرتا ہے، تو وہاں پہ ہر طرح کا سلک جو ہے وہ لباس میں شامل کیا جائے گا۔ وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو پہنائے جائیں گے کنگن جو کہ چاندی کے ہوں گے۔ اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کنگن صرف چاندی کے نہیں ہیں بلکہ سونے کے بھی ہوں گے، اور جہاں تک انسان چاہے گا وہاں تک اس کو اس کا زیور پہنایا جائے گا۔ جیسے کہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ مومن کا وضو جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اس کو جو ہے وہ زیورات جنت کے پہنائے جائیں گے، اور پھر وہ زیورات ایسے ہوں گے کہ جب وہ آپس میں ٹکرائیں گے تو جھنکار جو پیدا ہوگی اس سے اللہ کا ذکر جو ہے وہ اس کی آواز آئے گی۔ اور پھر لفظ جو حلو بیان کیا گیا ہے پہنائے جائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ خود بھی پہننے کی زحمت نہیں ہوگی بلکہ پہنانے والے خدام اور کنیزیں ہوں گے۔ یہ بہت زیادہ ایک خوبصورت معنی ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو تھوڑے سے سست ہیں، کہ اگر خود تیار ہونا پڑے، ہر کام خود کرنا پڑے تو بعض اوقات ہمیں یہ سب چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں۔ جنت میں چونکہ کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دلہن کو تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ بس آرام سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ تصور ہمیں جنت کا دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہر عورت، ہر مرد جو ہے وہ دلہن اور دلہا کی طرح ہوگا کہ اس کو سجایا جا رہا ہوگا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی ایون زیورات اور لباس جو کہ انسان خود ہی بڑے شوق سے کرتا ہے، لیکن یہ محنت بھی انسان سے وہاں نہیں کروائی جائے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پلائیں گے شرابًا طہورا، ایک پاکیزہ شراب۔ اب رب کو جو شراب پلانا ہے اس کے بارے میں ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ جنت کی چونکہ ہر نعمت اللہ پاک کی طرف سے ہوگی تو جو جام بھی وہاں پہ ان کو پلائے جائیں گے چونکہ وہ ان کے رب کی طرف سے ہوں گے، تو اس نسبت سے سقاہم ربہم کہا گیا ہے کہ ان کے رب جو ہیں وہ ان کو شراب پیش کریں گے۔ جبکہ بعض احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ جنتیوں کو جو جام پیش کیے جائیں گے وہ دوست دوست کو پلائے گا، ہر چاہنے والا ایک دوسرے کو پلائے گا، یا پھر وہ خدام کے ذریعے پیش ہوں گے۔ اور پھر ایک کیفیت یہ ہے کہ جو اللہ کے خاص مقربین بندے ہوں گے اللہ انہیں خود جنت کے جام پیش کریں گے۔ لہٰذا ان کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، جتنا حدیث پاک میں ہوتا ہے ہمیں اس پر ہی اکتفا کرنا ہوتا ہے۔
ان हाज़ा काना लकुम जज़ा, और फिर ये तमाम जो कुछ तुम्हें दिया जाएगा जन्नत में, ये तुम्हारे अमाल की जज़ा होगी। वकाना सायकुम मशकूरा, और तुम्हारी कोशिशों की वहाँ पे कदरदानी की जाएगी। आयत मुबारका का अजीब अंदाज़ है कि पहले जज़ा का ज़िक्र आया है। जज़ा तो बदले को कहा जाता है कि जो दुनिया में तुमने अमल किया उसका बदला जो है ये सब नेमतें हैं। तो पहली बात तो ये कि हम दुनिया में जो कुछ भी करते हैं वो इस मियार का हो ही नहीं सकता कि उसका बदला जो है वो जन्नत की इतनी बड़ी नेमतें बने। लिहाजा जज़ा भी जो है ये अल्लाह की अता ही होगी। लेकिन जो दूसरा हिस्सा आयत मुबारका सर यकुम सही से निकला है। सही दौड़ने को कहा जाता है, जैसे सफ़ा मरवा के दरमियान में सही की जाती है, और ये लफ्ज़ जो है ये कोशिश के लिए आता है, एफ़र्ट के लिए आता है। तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि जिस इंसान ने दुनिया में कोशिश की, अल्लाह ताला उसकी कोशिश की कदरदानी करेंगे। अब पहले हिस्से का मतलब ये है कि जिसने अमल कंप्लीट कर लिया, उसने कोई अमल सोचा, नियत की, इरादा किया, वो पूरा हो गया, और वो जैसा भी हुआ उसने अपनी तौफीक इस्तिताअत के मुताबिक जो कुछ भी किया उसका बदला जो है अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम देंगे। मगर बहुत सारी कोशिशें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है करना मगर उनके नतीजे नहीं निकलते या वो कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो अल्लाह पाक इस आयत मुबारका में ये कह रहे हैं कि बेशक तुम्हारे कामों के नतीजे ना भी निकले, और अगर तुम्हें तुम्हारी मंजिलें ना भी मिलें तो सिर्फ़ अल्लाह पाक तुम्हारी कोशिशों को देख के जो है वो कदरदानी फरमा देंगे। दुनिया का कोई कानून ऐसा नहीं है जो कि ये बात कह सके। यहाँ दुनिया में यही होता है, जब आप काम पूरा करेंगे तो फिर आपको तनख्वाह मिलेगी। अधूरे काम की कोई हैसियत नहीं होती है। ये सिर्फ़ अल्लाह के दरबार में ही ऐसा होता है कि वहाँ पे कोशिश देखी जाती है, नतीजे नहीं देखे जाते। फिर अहले इल्म ये नुक्ता बयान करते हैं कि इस आयत में दोनों तरह के कामों को अप्रिशिएट किया गया है कि जिसने कोई काम सोचा, ठाना और उसको पूरा करके दिखाया, वो भी काबिल तहसीन है। जिसने अच्छा करने का सोचा, एफ़र्ट की, मगर वो उसको पूरा ना कर सका, निभा ना सका, तो गोया कि उसकी नेकी भी ज़ाया नहीं है। तो अल्लाह ताला या तो हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि जिन्हें हम निभा भी सकें और पूरा भी कर सकें, और अगर खुदा न खास्ता हमारे नसीबों में अगर उनके नतीजे देखने नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशों को अल्लाह की जानिब से ज़रूर सराहा जाएगा।